السلام علیکم، آداب عرض ہے جی میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کہیے کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر کسی مشکل کا سامنا ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ یہی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے، میرا بھی حصہ آپ کی دعاؤں میں شامل ہوگا۔ یہ دعائیں جو ہم بالکل کسی انجان شخص کے لیے کرتے ہیں، بہت خالص ہوتی ہیں، بالکل بے غرض ہوتی ہیں، اور یہ بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش بار بار کرتی ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ کہانی کا نام ہے چراغ آخر شب۔ مصنفہ ہے رفت ناہید سجاد۔ قسط نمبر 13۔ یہ اس کی جاب کا پہلا دن تھا اور وہ جیسی بھی جاب تھی بہر کیف تھی۔ تو گھر جانے سے قبل اس نے یوں ہی گڑیا کے لیے 2-4 چیزیں ایک سٹور سے اکٹھی کیں۔ پچھلے چند دنوں سے وہ وقفوں سے باپ کے بارے میں بھی سوال کرتی تھی، گو اس کے سوال میں والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف معلوم کرنا چاہتی تھی وہ جس شخص کے ساتھ رہتی تھی اور جس گھر میں رہتی تھی، اس کو چھوڑ کر چلے آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کا تعین تو وقت ہی کرے گا کہ اس گھر اور شخص کو چھوڑ کر چلے آنے کا فیصلہ کہاں کھڑا تھا۔ اس کا پیکٹ تھماتے، ابا کے کمرے میں جھانکتے اور اماں کو فریم میں لگی ایمبرائڈری میں گم، اس نے گھر میں بکھرے اس وحشت ناک سناٹے کو محسوس کیا۔ حالانکہ اس کی نوکری کا پہلا دن سیلیبریٹ کرنے حمیرہ یونیورسٹی سے سیدھی اس کی طرف آ گئی تھی، اس کی چونچالی بھی اس سناٹے کو توڑنے میں ناکام رہی تھی۔ ان سے ملی اماں، یہ عبیر عباس ہیں، ماشاءاللہ آج سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ اماں کو ان لوگوں کے جملوں پر ویسے بھی کبھی ہنسی نہیں آئی تھی۔ فریم رکھ کر انہوں نے ایک نظر سامنے والے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ صبح سے اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہ باہر بھی نہیں نکلتی۔ اس کی آج ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھی۔ کہنے لگی وہ اس ڈاکٹر کو اچھی طرح جانتی ہے، وہ نعیم کا آدمی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے وہ ہارڈ لائن پیرانوئڈ ہے۔ تنویر، اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے پکارا۔ کریم بھی نے کیا کمال روٹیاں پکائی ہیں۔ دروازہ اسی طرح بند تھا۔ اس قسم کے دکے نہیں چلتے، اس کو علاج کی فوری ضرورت ہے، اماں نے بیزاری سے کہا۔ حمیرہ نے کمرے سے غیر مرئی قسم کی ڈسٹ جھاڑتے لمحے بھر کے لیے عبیر کی طرف دیکھا۔ اس کے تنویر صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، ایک اور خبر بھی تمہاری منتظر ہے، وہ بھی کچھ ایسی اچھی نہیں۔ گیلا منہ تولیے سے خشک کرتے عبیر ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ مثلاً کیا خبر؟ آج کی ڈاک سے یہ کارڈ موصول ہوا۔ وہ تو غنیمت ہوا میں گھر پہ تھی، میں نے ہی وصول کیا۔ اس نے شیلف میں کتابوں کے درمیان رکھا وہ سنہری زرق برق سا لفافہ باہر نکال لیا۔ سریا کی شادی کا کارڈ ہے۔ کارڈز بھی اب سٹیٹس سمبل ہو گئے ہیں۔ فارم ہاؤس، بڑی بڑی ٹرکوں کے سائز کی گاڑیاں اور یہ قیمتی ترین مہنگے ترین کارڈ۔ معمولی بات تھی، شادی کا وینیو تو وہی تھا جس کی اس سے توقع کی جا سکتی تھی۔ اگر اس نے شادی کر ہی لی تھی تو کیا ضرورت تھی اس کارڈ کو یہاں تک پہنچانے کی؟ بعض لوگ لوگوں کو کچوکے لگا کر کیسے سکھی ہوتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کارڈ کی وصول یابی کے بعد وہ ہم سے کیا توقع کر رہی تھی؟ ہم سب پٹ پٹ کر بے ہوش ہو جائیں یا جل بھن کر راکھ ہو جائیں؟ مجھے تو ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا۔ میں نے بڑی خوشی خوشی اسے فون کیا، اپنی آواز میں زمانے بھر کا جوش سمو کر۔ تم کوئی بہت اچھی اداکارہ نہیں ہو، عبیر نے پردے سرکا کر روشنی کو اندر آنے کا راستہ دیتے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تم اور تمہارا لہجہ پکڑا گیا ہوگا، اداکارہ بہرحال وہ خود ہے۔ یقیناً اسی لیے جب میں نے اسے بہت بہت مبارکباد دی تو وہ اس قدر پرمسرت تھی کہ اس نے میری اوور ایکٹنگ پر غور نہیں کیا۔ اس نے بتایا دلہا انہی کے فیوڈل گروپ سے ہے۔ اس نے لفظ گروپ کو ذرا چبا کر ادا کیا تھا اور مجھے سمجھایا، خالی پڑھائی پڑھائی ہی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، پلے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ دلہا کے خاندان میں MNA MP کونسلرز سب کے سب ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک وزیر بھی ان کی برادری سے لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی برادری سے اس کا مطلب گروپ ہی ہوگا۔ عبیر نے گہری مایوسی کے باوجود اسے پھر ٹوکا۔ اور وہ ایسا کلچر کا رسیہ ہے، اس نے اپنا بیان جاری رکھا، کہ جب اپنی زمینوں پر جاتا ہے تو پگڑی بھی باندھتا ہے۔ اس کا تعلق چونکہ خانوادوں سے بھی ہے، لہٰذا کمی کمی جب اس کے پاؤں چھونے آتے ہیں تو وہ کمال مہربانی سے ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بے شک اس کے پاؤں چھونے کا شرف حاصل کر لیں۔
شہر میں آتا ہے تو بابو بن جاتا ہے، کوٹ پینٹ انگلش بولتا ہے۔ اس نے بتایا اس کے ایکسنٹ میں باپ کی طرح دیہاتی پر نہیں جھلکتا۔ وہ اپنے بیگم بن جانے پر بہت خوش تھی۔ ڈائمنڈز، بڑی کاریں، مربع، سر جھکانے والی رعایا، یہ سب اسے ملے گا۔ لیکن یہ سب تو اس کے پاس پہلے ہی سے تھا حمیرہ، ان سب کے مل جانے پر اتنی خوشی کیوں؟ پتہ نہیں، حمیرہ کی خداپت ایک دم بجھ گئی۔ واقعی پتہ نہیں کیوں، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب پرفارمنگ آرٹ پڑھنے کے باوجود وہ بھی اوور ایکٹر ہے۔ لیکن ایک بات مجھے پریشان کرتی ہے، وہ جب ہمارے درمیان تھی، ہمارے گروپ میں، تو وہ اس گروپ کا ایک حصہ نہیں تھی اور ہم میں سے کسی کو اچھی بھی نہیں لگتی تھی۔ ہم بس اس کو برداشت کرتے تھے۔ اور جب اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ ہمارے گروپ سے نکل کر اپنا ایک الگ جہان آباد کرنے والی ہے، تو ہمیں دکھ کس بات کا ہو رہا ہے؟ وہ سناٹے میں آ گئی۔ اتنی دیر کی طویل خاموشی کو حمیرہ نہیں توڑا۔ میں چلوں، اب اسائنمنٹ پر کام بھی کرنا ہے۔ اوکے تنویر، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے بند دروازے کو ہی مخاطب کیا۔ اب یہ خبر عثمان کو پہنچائی جائے تو کس طرح؟ پہنچانی بھی چاہیے یا غائب کر دی جائے؟ ایسی بری بری خبریں پہنچانے کی ڈیوٹی تو ہمیشہ رضا کے سپرد کی جاتی تھی، لیکن وہ منظر سے غائب تھا۔ اس کے کندھوں پر بوجھ آ پڑا۔ ساری عمر اس کا بوجھل بستہ اپنے شانوں پر اٹھانے والا بدلے میں اس پر ایسا بوجھ لاد دے گا کہ اٹھائے نہ اٹھے۔ سردیوں کی مخصوص خالی خالی خاموش راتیں جن میں صرف سناٹا گونجتا تھا، دور پار کہیں سے تھر تھراتی ہوئی چوکیدار کی سیٹی یا سردیوں پر غصہ کرتے آوارہ کتے لمحے بھر کو اس سناٹے کو توڑتے، پھر رات سکوت میں ڈوب جاتی۔ پتہ نہیں رات کتنی گزر گئی اور کتنی باقی رہ گئی تھی۔ بار بار گھڑی دیکھنے کے بعد اس نے اپنی رسٹ واچ تکیوں کی تہ میں چھپا دی تھی۔ نیند سے قطعی مایوس ہو کر اس نے کمبل پھینکا، شال وجود پر لپیٹی، ایک نظر تنویر کے بند دروازے پر ڈالی اور بڑے دروازے سے باہر نکل آئی۔ کتنی دیر سے وہ اس گھٹن اور تنگی سے باہر نکل کر تازہ کھلی ہوا میں سانس لینے کی خواہش کر رہی تھی۔ سردی کی ایک یخ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک کو برف کر گئی۔ آسمان سے زمین تک ایک دھندلی میلی سی سفید چادر تنی ہوئی تھی جس کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ درخت بھی جیسے وہ سفید صفوف اوڑھ کر چپ چاپ کھڑے تھے۔ اس چادر سے آگے بصارت کام نہیں کرتی تھی۔ ایک قدم پر جیسے مستقبل تھا جس میں کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا اندیشوں کے سوا۔ دھند کے پار ایک انجانہ جہاں آباد تھا۔ کہیں کوئی ریح کھلی رہ جائے تو منتظر دھند لپک کر اندر کے جہان میں بسنے کی کوشش کرتی اور کیسپر کے بھوت کی طرح سر پر ٹھہر جاتی۔ کریم بھی سرے شام ٹھونک بجا کر کھڑکی دروازے بند کرتی بڑبڑاتی، ہمارے زمانے میں تو اتنی دھند نہیں پڑتی تھی۔ پتہ نہیں پچھلے زمانوں میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا جو اب ہوتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹ کے بلب روشن ہونے کے باوجود ماند تھے۔ دھند روشنی کو بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیتی۔ وہ بے بسی سے کھڑے وہیں ٹمٹماتے رہتے ہیں، راستے غبار میں گم۔ وہ باہر نکل آئی تھی اور ابا کے موڑے پر بیٹھی جب سے سوچ رہی تھی وہ آخر کن راستوں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تنویر نے پا کر کھو دیا، عثمان نے پائے بغیر کھویا تھا۔ تنویر کو جو کچھ پا کر گزری، عثمان اسی سب سے کھو کر گزرا، ایک کے بعد ایک۔ کیا کھونا اور پانا ہی سب کچھ ہے؟ اس نے اپنی پشت پر گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ بے ساختگی ہی میں پلٹ کر دیکھتے اس کو عثمان کا ہمیشہ کی طرح تازہ دم ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ ٹھٹھرتے ہاتھ سردی سے بچانے کے لیے اس نے بغلوں میں دبائے ہوئے تھے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، نمونیا کے شوق میں یہاں آ بیٹھی ہو؟ اس نے بھی جواباً ویسی ہی تازہ دم شفاف مسکراہٹ پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں سوچ رہی تھی دھند کے اس پار کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جو دھند کے اس پار کھڑا ہو اسے میں دکھائی نہیں دوں گی، حالانکہ میں موجود ہوں۔ وہاں بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اور دکھائی نہیں دیتا ہوگا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ دھند اسی ایک لمحے میں شرارتی بچوں کی طرح موقع پا کر اندر داخل ہونے کو لپکی۔ مگر مجھے تو تم دکھائی دے رہی ہو۔ وہ دوسرا پاگل بھی نمونے کے شوق میں اس کے برابر والے موڑے پر بیٹھ رہا۔ کیا چاہتی ہو؟ کس کو دکھائی دو تم اور کس کو نظر نہ آؤ؟ کس چیز کی اداسی ہے آخر؟ کہاں ہے اداسی؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ موجود تو ہے لیکن دھند کے پار ہے، دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے برابر بیٹھ کر جیکٹ کی زپ اوپر گردن تک کھینچے اس نے نہایت سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ شادیاں تو عموماً خوشی کی خبر ہوتی ہیں، قاعدے کے مطابق تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس نے حیرت سے گردن گھمائی۔ اے لو، تو وہ جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، صرف وہی انجان رہ جاتی ہے۔ اور اس انجانے پن میں وہ شام سے مضطرب تھی کہ اس بھاری بھرکم اطلاع کو عثمان تک کیسے پہنچائے۔
اپنے حساب سے تو اس نے کارڈ دراز میں بند کر کے جیسے اس خبر پر ہی تالا ڈال دیا تھا۔ اور تم خوش ہو؟ قاعدے کے مطابق مجھے بھی خوش ہونا چاہیے، وہ بلند آواز سے ہنسا۔ اس سے بے خبر کہ آدھی رات کے سناٹے میں اس کے کہکہے میں نیم دیوانگی کسی جھلک کوہرے میں لپٹے درختوں سے لے کر اندر کمروں میں موجود سب مضطرب اپنوں تک پہنچی ہوگی۔ ہمارے ریئیکشن بھی قاعدوں اور قانون کے تابع ہونے چاہیے کیا؟ وہ جھنجھلا گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے عثمان؟ اس نے احمقوں کی طرح سوال کیا۔ لوگ بے وفائی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے یہ سوال کسی اور جگہ کسی اور سے نہ پوچھا جا رہا ہو۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ تم اپنی سناؤ، جاب کا کیا کر کے آئیں؟ واپس آتے ہی مشترکہ میل میں اطلاع دی ہے سر فیصل کو، شہریار کو اور جمال کو بھی۔ جمال کا تو فوری جواب بھی آ گیا ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں نا عثمان، سینسٹیو ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کا اور لوگوں کا سوچتے ہیں۔ اس کو موضوع سے بچ بچ کر چلنے میں ہی عافیت دکھائی دی، لیکن پھر جیسے وہ بہت دیر تک پٹڑی سے ہٹ کر چل نہیں سکی۔ کیا وہ بھی خوش ہوگی عثمان؟ خوشی پر اس کا حق ہے بالکل۔ تم سب مجھے کوئی سیدھا جواب نہیں دے سکتے، وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ بات یہ ہے، پرسکون موڈ میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ لمبی چوڑی وضاحت کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم اپنی خواہش سے پیدا نہیں ہوتے، اپنی مرضی کی جگہ پر بھی پیدا نہیں ہوتے، مگر جہاں پیدا کر دیے گئے وہاں پہ راضی بھی نہیں ہوتے۔ ہم میں سے ہر ایک وہ جہاں بھی ہے خود کو مس فٹ محسوس کرتا ہے، جیسے پزل کے کنارے والے دو ٹکڑوں کو درمیان میں جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہاں آ جاتی تو شاید کچھ دن خوش رہ لیتی، لیکن پھر اپنے آپ میں پلٹنا چاہتی۔ چینج اٹریکٹ تو ضرور کرتا ہے، لیکن صرف پکنک کے طور پہ، جیسے ہم مری جاتے ہیں، 2-4 دن پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، مال پر مٹر گشت کرتے ہیں، رات میں فاؤنٹین پہ جا کے بھاپ اڑاتی کافی پیتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ کوہستانی نہیں ہیں، لہٰذا تیسرے ہی دن بور ہو جاتے ہیں اور اکتا کر پہاڑوں سے اتر آتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ جس ماحول میں پلی بڑھی ہے اس میں اور ہم میں بہت فرق ہے، لیکن یہ فرق تو پہلے دن سے موجود تھا، اسی منطق اور اسی نتیجے کے ساتھ جو تم نے ابھی پیش کیا۔ پھر تم دونوں اس کو اتنی دور تک اور اتنی دیر تک ساتھ لے کر کیوں چلے؟ اس آس میں کہ شاید کوئی فرق کو مٹانے یا بھولنے پر قادر ہو، یا شاید پھر یہ ہمارے مری کے قیام کے 2 دن تھے اور یہ فیصلہ بھی ہم دونوں نے مل بیٹھ کر اور طویل بحث کے بعد کیا ہے، اور ہم دونوں میں سے کوئی اداس نہیں، سو تم بھی مت ہو اور اندر چلو۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس کے حسب حکم اندر آتی ہے کہ نہیں، وہ دھند کے لیے راستہ بناتا اندر جا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بعد وہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اس کی آواز آنسو روکنے کی خواہش میں حلق میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ عجیب بچکانہ سی خواہش ابیر کے دل میں جاگی کہ وہ بھاگتی ہوئی جائے اور دراز سے کارڈ نکال کر پرزے پرزے کر دے، پھر گیس کے دہکتے ہیٹر میں پرزے بھی جلا کر راکھ کرے کہ اس کا سنہری پن سیاہی میں ڈھلے، اس کی اڑتی خاک پھونکے مار مار کر اپنی دیواروں سے باہر نکال دے۔ تب شاید اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے۔ میں ایک اور بند دروازہ نہیں سہار سکتی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سب نے اپنے گھر کو محفوظ رکھنے کے کتنے جتن کیے، وہ جن کے قدم بھی یہاں تک نہیں پہنچے تھے اپنے اثرات چھوڑ گئے۔ کریم بی کی ٹاکی ان المیوں سے اب اس گھر کو صاف نہیں کر سکتی۔ رات بڑی تکلیف دہ تھی، یا جانے اس کا بستر ہی بے آرام کر رہا تھا۔ ایک مدت ہوئی وہ چین کی نیند نہیں سو سکا، رات بھر میں کسی ایک جگہ ٹک کر بھی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ آدھی رات میں وہ دری بچھا کر فرش پر آ جاتا، وہاں سے اٹھتا تو کسی تخت پر جا لیٹتا، ورنہ کتنی دیر دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ سامنے کلاک کو گھورتا رہتا۔ کسی پل اسے قرار کی نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جب پاؤں پھیلا کر سونا چاہتا اسے لگتا وہ مجرم ہے اور اسے پاؤں پسار کر سونے کا کوئی حق نہیں۔ اس کا ہیرو ایک کال کوٹھڑی میں قید تھا جہاں چوہے مینڈک پھدکتے پھرتے، فضا میں سیلن اور غلاظت کی بو تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا آنے والی کل اس پر گزرے گی یا اس کے بغیر گزر جائے گی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ پنکھا بہت آہستہ آہستہ ہوا دے رہا تھا۔ وہ ایک بے حد بھیانک خواب سے بیدار ہوا تھا۔ اسے لگا کوئی اس کے سینے پر بیٹھا اس کا گلا دبا رہا ہے، سانس اٹک اٹک کر آتی ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہتا ہے، لیکن ظالم ہاتھوں کی اس کے نرخرے پر گرفت اتنی مضبوط ہے کہ حلق سے گھٹی گھٹی بے معنی آوازوں کے سوا کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ اپنی ہی کسی ایسی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، سانس اکھڑا ہوا اور گردن پر ہاتھوں کا شکنجہ ابھی تک کسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خواب سے باہر آنے کے بعد بھی خواب کی کیفیت ختم نہ ہوئی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہتا کاش اس کو بھی یہ اختیار ہو کہ وہ ظالم کو دبوچ کر مار ڈالے،
لیکن بے بسی کی یہ انتہا تھی کہ خواب بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور یہ پہلی رات نہیں تھی کہ اس نے خود پر چپ چاپ یہ ظلم سہا تھا۔ قید کے زمانے میں قلعے میں گزارے جانے والے دنوں کے دوران اسے ہر تشدد چپ چاپ سہنا پڑا تھا، اور وہیں پہلی مرتبہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا، اور جب سے اس خواب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ابا، جہاں دیکھو لوگ ناخوش ہیں۔ کیا حکمران اس لیے آتے ہیں کہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دیں اور خود چین سے پاؤں پھیلا کر سوئیں؟ عباس رشید نے اپنی جوان خون بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی کھڑکی کے پردے سرکا کر بکھری چیزیں سمیٹتی طیش میں مبتلا لگتی تھی۔ کچھ نیا ہوا ہے، مگر کیا ہوا ہوگا؟ انہوں نے کتاب بند کر کے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا۔ ماشاء اللہ صرف ظلم ڈھانے کے لیے آتا ہے۔ اس کو دیکھو کس سہولت سے بیٹھا اپنے لوگوں کو بیچ رہا ہے، جیسے کوئی سبزی کی ریڑھی لگائے آلو پیاز کا کاروبار کرتا ہو۔ ہم عوام ہیں یا گاجر مولی؟ آپ کے زمانے میں کم از کم کولڈ بلڈڈ اینیمل تو نہیں آیا ہوگا۔ میں گمشدہ لوگوں کی فائل دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ کہاں گئے پتہ نہیں، ان کے گھر والوں پر کیا گزری پرواہ نہیں۔ کاغذ کی چھوٹی سی تھیلی میں آج کے دن کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں گن کر گراتے اس کا اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ کوئی ان کو لاتا ہے یا خود آ جاتے ہیں؟ شاید یہ اس عہد کا آخری سنگین زمانہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب الیکشن ہوگا؟ سب حالات بدل جائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں نیا سورج طلوع ہونے کو ہے، لیکن شاید اب یہ بھاگ نہ سکیں۔ میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ کی میڈیسن ختم ہو رہی ہے۔ میں جاتے ہوئے چچا عبدالعزیز کو بتا جاؤں گی۔ شاید ہر ماشاء اللہ کے جانے کے بعد ایسی ہی ایک شاید لوگوں کو گھیر لیتی ہے۔ انہوں نے اس کو دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ ہر نسل امید پر زندہ رہی ہے۔ آج جو ہوا ہے کل نہیں ہوگا۔ کیا واقعی کل نہیں ہوگا؟ اس کا جواب تو ان کی لکھی ہوئی ضخیم کتاب میں بھی نہیں تھا۔ صحن میں ایک قطار اور ترتیب سے بچھے پلنگ، جن پر چوخانی چھینٹ کی رنگ برنگی چادروں پہ سفید تکیوں پر رکھے اتنے ہی سر صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ دائیں سے بائیں کسی ماہر مقرر کی طرح سر گھماتا پیڈسٹل فین سب سونے والوں کو برابر کی توجہ دے رہا تھا۔ گو ہر ایک کے حصے میں ہوا کا ایک اچٹتا سا جھونکا ہی آتا تھا کہ پنکھا پھر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا۔ ایک ہی کروٹ سے پڑے پسینے کی دھاریں سر سے پھوٹتی، گردن میں جذب ہوتی اور کان میں بھن بھناتے مچھر رات بھر کی ڈیوٹی کے بعد صبح کے آغاز سے کم ہونے لگے تھے۔ آج تک صحن میں سونے کا کلچر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن عباس رشید کو صحن میں پھیلی ستاروں کی روشنی سے کوفت ہوتی تھی۔ نہ وہ سونے دیتی تھی، نہ اس میں کوئی کام کیا جاتا تھا۔ وہ صحرا میں بھی نہیں تھا کہ ستاروں کی مدد سے اپنا راستہ تلاش کرتا، نہ اس کو یہ علم آتا تھا اس سے تو چاندنی راتیں اچھی تھیں۔ وہ چاند کو آسمان کے ایک سرے سے اپنا سفر شروع کر کے دوسری حد تک جاتے دیکھتا اور شکر ادا کرتا کہ کسی نے تو اپنا سفر مکمل کیا۔ وہ خود تو ابھی راہ گزر میں تھا۔ بستر کا یہ کونا بہترین لائبریری تھی، جہاں وہ چاندنی راتوں میں ایک کتاب مکمل پڑھ کر ڈال دیتا۔ برسات کی شدید حبس والی راتیں کمروں میں گزارنا ناممکن تھا، خاص طور پر اس وقت جب دروازہ بند کر کے بیٹھنا پڑتا کہ صحن میں سونے والے اس روشنی سے تنگ پڑتے۔ حالانکہ ان کے سر پر پتہ نہیں کتنے وولٹ کا چاند جگمگا رہا ہوتا تھا، لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ بلب جلتے ہی ہر قسم کا بھنگا پتنگا پروانہ چھت سے ایک تار کے ذریعے لٹکے روشن بلب پر لپک کر آتا۔ دیوانہ وار رقص کرتے نیچے بیٹھے عباس رشید پر حملہ کرنے سے بھی باز نہ آتا۔ اس جیسے کم سونے والوں کے لیے رات وقت کا ضیاع ہی تھی۔ جب جی بھر کے نیند آنا شروع ہوتی تو پتہ چلتا اس ساری کشمکش میں رات ختم ہو چکی ہے۔ گلی سے گزرتے تیز تیز پیڈل مارتے حافظ صاحب بڑی مہارت سے اخبار ایسے تاک کر صحن میں اچھالتے کہ سیدھا دھپ سے نیند سے الجھنے کی کوشش میں مصروف عباس کے پلنگ پر لینڈ کرتا۔ اخبار، آج کا تازہ اخبار۔ اطلاع نہ بھی دیتے تو اسے خبر ہو جاتی تھی، لیکن یہ حافظ صاحب کا روزمرہ کا معمول تھا۔ دوسرے ہی لمحے دیوار کے پار اگلے صحن میں کاغذی جہاز کی طرح رول ہوا اخبار فضا میں اڑتا نظر آتا۔ یہ بھی ان کی مہارت تھی۔ ورق بکھرنے کے بجائے طے شدہ حالت میں ہر صبح بستر پہ ملتا۔ نہ کیاریوں میں کھڑے آتشی گلابی گل عباس کے ٹکنوں میں الجھتا، نہ پاس کھڑی گڑونچی کے گلاسوں اور کٹوروں سے ٹکراتا، جیسے صحیح جگہ اور مقام کا تعین کرتا۔ پلنگ سے پاؤں لٹکا کر اس نے چپلوں کو ٹٹولا۔ جب بھائی نیند میں دھت رات میں کسی وقت پانی پینے کے لیے اٹھتا تو اس کے پلنگ کی پٹی سے ٹکراتا بھی اور دو پلنگوں کے درمیان کی راہداری سے نکلتے غیر محسوس طریقے سے ٹھوکروں سے اس کے جوتے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھے جہاں اس نے اتارے تھے۔ بڑے بھائی صحن کے دوسرے کونے میں ہاتھوں میں تو بھاری پتھر اٹھائے کسرت کر رہے تھے۔
صحن کے ایک طرف بنے چبوترے پر گیس کے نیلے بھڑبڑ کرتے شعلوں پر پانی کی کیتلی چڑھی تھی۔ گیس ابھی نئی نئی آئی تھی۔ ساری زندگی آگ کو نارنجی رنگ میں دیکھتے دیکھتے فیروزی شعلوں میں دیکھنا ابھی تک نامانوس لگتا تھا۔ چپکے چپکے سلگتے اور لکڑیوں کے چٹکنے کے بجائے وہ شور کرتی بھڑبڑ جلتی تھی۔ زمانے زمانے کا فرق، اندر ہی اندر سلگنے کا زمانہ ختم ہو رہا تھا۔ مظلوم طبقہ بھی جاگ گیا تھا۔ اماں گیس کے آنے سے بہت آسودہ تھیں۔ ہر صبح پھونکنی میں پھونکتے پھونکتے ان کا حلق خشک ہوا چلا تھا اور آنکھیں کثیف دھوئیں نے آنسو بہا بہا کر ناس مار دیا تھا۔ اماں کے سامنے ضرورت کی ہر چیز کا انبار لگا تھا۔ وہ ہر صبح باورچی خانے سے چیزیں لا لا کر اس 4 اینٹ اونچے چبوترے پر سجا لیتی تھی۔ یہ موسم گرما کا باورچی خانہ کہلاتا تھا۔ سردی میں وہ واپس اصل باورچی خانے میں شفٹ ہو جاتے، جیسے انگریز نے گرمی سردی کے علیحدہ علیحدہ صدر مقام بنا رکھے تھے۔ ہماری اماں کی سلطنت بھی موسموں کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی۔ اماں اپنی اس سلطنت میں کسی کی دخل اندازی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ گھر والے گروپ کی شکل میں آتے اور وہ ان کو نمٹاتی جاتی۔ سامان حکومت ان کے سامنے تھا، ٹرے میں ترتیب سے پرچوں پر اوندھی پڑی گیلی پیالیاں جن کو مکھی کی دسترس سے دور رکھنے کے لیے اماں کا جالی کا ہلکا گلابی دوپٹہ ڈھکا رہتا، گندھا آٹا، خشک آٹے کی سینی، دودھ کی دیگچی، چینی اور پتی کے ڈبے۔ وہ جیسے دکان لگائے بیٹھی تھی۔ چینی ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی تھی۔ پاکستان میں اس سے پہلے چینی کا اس سے بڑا کرائسس نہیں آیا تھا۔ پہلے راشن ڈپو سے ملنے والی چینی غائب ہوئی، پھر بازار میں جو بلیک پر دستیاب تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ ابتدا میں لوگوں نے چائے میں بتاشے گھول کر پینا شروع کیے، وہ ختم ہوئے تو گڑ کی شکر پر آ گئے اور آہستہ آہستہ ہر طرح کا سٹاک ختم ہو گیا۔ نہیں معلوم یہ چیزیں ختم ہو کے کہاں چلی جاتی ہیں، پھر کیسے واپس آ جاتی ہیں۔ وہ جانتا تھا دوسرا چکر بیکری والا لگائے گا۔ سائیکل کیریئر سے رسی سے بندھی ٹین کی چھوٹی سی صندوقچی میں انگریزی اور دیسی دونوں ناشتے موجود تھے، نان، کلچے، انڈے، مکھن، ڈبل روٹی، مگر وہ ان کے گھر کے آگے سے بے صدا گزرتا۔ وہاں اس ناشتے کا رواج نہیں تھا۔ اماں گھی میں تر بتر پرتوں والے پراٹھوں کے لیے گندے آٹے کی رسیاں بٹ رہی تھیں۔ جب لمبی سی ستلی تیار ہو جاتی تو وہ کنڈلی مارے سانپ کی طرح بل دے کر تھپک دیتی۔ پتہ نہیں پراٹھوں کے لیے یہی طریقہ کار ضروری تھا، لیکن وہ بڑی دلچسپی سے ہر پراٹھے کو سانپ سے آرٹ کی اس فارم میں آتا دیکھتا رہتا۔ جاگ جانے کے باوجود پلنگ پر پڑے رہنا نیستی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس سے قبل کہ ان کا ہنکارا آئے لازم تھا کہ اٹھ جایا جائے۔ اماں اس کے دفتر جانے سے پہلے اس کے سارے کام نمٹا دیتی تھیں۔ کوئلوں سے استری دہکا کر فٹے سے کھینچی ہوئی شاندار سیدھی لکیر جیسی پتلون کی کریز بھی وہ خود بناتی۔ ان کی بہویں اور پوتے پوتیاں اپنی اپنی زندگی میں اس قدر مصروف تھے کہ گھر کے کاموں کی نہ ان کو فرصت تھی نہ وہ کہتی تھیں۔ انہی دنوں نئی نئی ایک بیوہ کام کی تلاش میں ان کی طرف آئیں۔ ایک چھت کے سہارے کے عوض وہ ہر کام مفت کرنے پر تیار تھیں۔ انہوں نے اپنا نام کریم بتایا اور کہا کہ انہیں کریم بھی کہلوانا پسند ہے۔ پاکستان کو بنے 23 سال ہوئے تھے۔ یہ ایک سنگِ میل زمانہ تھا۔ ناکام جمہوریت، نکمی سیاست، فوجی اقتدار، پاکستان ہر تجربے سے گزر آیا تھا، لیکن ابھی تک لوگوں نے پاکستان کی باتیں بنانا بند نہیں کیا تھا۔ ہر رنجش پاکستان سے ہی تھی۔ ایک وطن نہیں تھا، ایک اسکیپ گوٹ تھا۔ ہر الزام اس پر ڈال کر ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، ہر توقع اس سے لگاتے ہیں۔ پاکستان کیا ہے؟ گھر کا بڑا بچہ، ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر صرف ہماری فرمائش پوری کرے، ہر ذمہ داری اس کی ہے۔ کیا ہے پاکستان؟ 22 خاندانوں کی جاگیر، جاگیرداروں اور صنعت کاروں کے درمیان نہ ختم ہونے والی چپکلش، مارشل لا کی ٹھیکے داری۔ ایوب خان کی حکومت کے آخری سال میں جب جوش و خروش سے 10 سالہ ترقی کا جشن منایا جا رہا تھا، اچانک لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کیا ہے۔ ایوب خان کے زوال کے بعد دوسرا جنرل آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہر جنرل جب آتا ہے اس کے آنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اسے کون لاتا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ آ جانے کے بعد یقین دلا دیتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ لوگ اس نجات دہندہ کے گن گانے لگتے ہیں۔ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ بادشاہوں کا سنہری زمانہ واپس آ جاتا ہے۔ شاہ کے منہ سے نکلا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور قانون بس ایک سے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم۔ مارشل لا کا اپنا آئین ہے، اور اس آئین کی پہلی شک ہے مارشل لا کو تحریری، زبانی یا اشارے سے بھی غلط قرار دیا تو وہی گولی۔ آئین، قاعدہ، قانون سب بندوق ہے۔
لوگ خوش تھے یا ناخوش اس بات کا بہت کم پتہ چلتا تھا، کیونکہ لوگ اہم نہیں تھے، نہ ان کی رائے کوئی حیثیت رکھتی تھی۔ ایسے میں جب نشے میں دھت جمہوریہ پاکستان کے بد کردار حکمران نے اپنے ذمہ الیکشن کروانے کا ٹھیکہ لیا تو کچھ دیر لوگ دم بخود رہ گئے۔ ایک نئی سیاسی کروٹ آئی، پھر پچھلے 10-12 سال کے مارشل لا میں جو سیاسی پارٹیاں نیم جانسی نڈھال بیٹھی تھیں تازہ دم ہو گئیں۔ کچھ نئی کوپلیں پھوٹیں، مسلم لیگ کی شاخیں، PPP، تحریک استقلال، مذہبی جماعتیں، ادھر عوامی لیگ تھی، مردہ نکات بھی زندہ ہو گئے تھے۔ بھاشانی نے پہلی دفعہ پاکستان کو گھیراؤ جلاؤ سے متعارف کروایا تھا۔ شیخ مجیب، کالی، نہرو، واسکٹ میں بکھرے ہوئے مشرقی پاکستانیوں کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ زندگی ایک بل کھائے پراٹھے کی طرح کنڈل مار کر بیٹھ رہی تھی۔ اس پٹاری سے اب کیا برآمد ہوگا کون جانے، لیکن کچھ نیا ہونے جا رہا تھا۔ تاریخ کا پہلا الیکشن جس میں ایک آدمی ایک ووٹ ہوتا۔ اماں کو پراٹھوں کا ڈھیر چنگیر میں لگاتے دیکھ کر بڑے بھیا کسرت چھوڑ کر اماں کے برابر پیڑھی پر آ کر بیٹھ رہے۔ 20 روپے من آٹا اور اس پر یہ سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ چلا گیا وہ غریب، اماں نے آہ بھری۔ چھوڑ دو اب اس کا پیچھا اور شکر کرو روٹی ملتی ہے۔ اس دن اخبار میں تصویر دیکھی تھی، ہندوستان میں بچے کوڑے کے ڈھیر سے روٹی چن کر کھا رہے تھے۔ انہوں نے عباس کا لنچ جو پراٹھوں اور پیاز سے بھرے سنہری خستہ آملیٹ پر مشتمل تھا ٹفن کے ڈبوں میں بند کر کے ہک برابر کر دیا۔ عباس میاں ناشتہ تیار ہے۔ عباس میاں نے تار پین کے تیل سے ٹائروں کے تار چمکاتے ایک نظر اماں اور ان کے خود ساختہ تخت پر ڈالی۔ سب اہل خانہ ان کے گرد جمع تھے، اپنے آس پاس ہوں تو انہیں بے شمار چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی تھی۔ آٹے دال کا بھاؤ، الیکشن، سیاست، جو جی چاہے آئے، جو مرضی جائے۔ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے ٹائر دبا کر ہوا چیک کی، ہینڈل گھما کر دیکھا، گھنٹی بجائی، گدی کی پوزیشن درست کرتے اس نے پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا۔ اور اگر ان سب کے علم میں آ جائے ان کے برخوردار آج کل کن چکروں میں ہے، جہاں ان کی نوکری ہی نہیں خود ان کی آزادی داؤ پر لگی ہے، تو شاید وہ اس کو کبھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دیں۔ جاؤ بیٹا، اللہ کو سونپا، پتہ نہیں یہ موٹر سائیکل کیوں نہیں لے لیتا۔ بڑے بھائی بڑبڑائے، یونیورسٹی سائیکل پر جاتا بھلا انسان اچھا لگتا ہے، جتنے کی کتابیں خریدتا ہے اتنے میں وہ موٹر سائیکل آ جائے۔ اپنے اپنے شوق ہے، اماں بے دھیانی میں اس کا ساتھ دے کر پھنس جاتی تھی۔ یہ آج کل نئی ہوا چلی ہے اماں، چھوٹا والا تمسخر سے ہنسا۔ سوشلزم آ رہا ہے، موٹا کھدر پہنتے ہیں، پاؤں میں چپل گھسیٹے کھس کرتے پھرتے ہیں، مزدور کے حق کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں کو اس کا کیا جواب ملا اس کو پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے پاؤں پیڈل پر تھے اور ٹانگیں ایک تواتر سے انگریزی کا 8 بنا رہی تھیں۔ وہ موج میں سیٹی بجاتا درختوں کے جھنڈ سے پرے پورچ سے نکل کر گیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ سائیکل عزت دار سواری تھی، قاعدے قانون سے چلتی تھی، ڈبل سواری کا چالان ہوتا، بغیر بتی اور گھنٹی کے سائیکل چلانا جرم تھا۔ صبح صبح بابو لوگوں کا قافلہ سائیکلوں کا ہجوم لیے سر جھکائے اپنے آپ میں مگن اپنے اپنے روزگار کی طرف نکلتا۔ سڑکیں تنگ تھیں لیکن بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ اومنی بس سروس کی ڈبل ڈیکروں اور لمبی والی ٹائیگر بس کے درمیان سے جگہ بناتے، ٹانگے والوں کے چابک کی زد سے بچتے، کیریئر میں ٹفن اٹکائے اپنے کوہ ندا کی طرف رواں دواں لوگوں میں ایک عباس رشید بھی ہوتا تھا۔ فیروز پور روڈ دونوں طرف بنی پختہ نیم پختہ خستہ حال کوتاہ قد دکانوں کے درمیان شکستہ حالت میں چپ چاپ پڑی رہتی۔ ٹریفک آہستہ گام تھی کہ اسے سڑکوں پر بنے جا بجا گڑھوں سے بچ بچ کر چلنا ہوتا تھا۔ رش صرف سینما کے شو ٹوٹنے کے وقت امٹ کر آتا۔ دیکھی ہوئی فلم کے گانے گاتے لوگ سڑکوں کو گھیر لیتے۔ فلمیں اتنی مقبول تھیں کہ ٹکٹیں بلیک میں بکتی۔ ایک صبح کا اسپیشل شو بھی ہوتا تھا۔ فلمیں زندگی میں بہت دخیل تھیں۔ ہیرو کے انداز میں بال بناتے، اس کے لہجے میں باتیں کرتے، پوری کہانیاں ماں مکالمہ زبانی یاد ہوتی تھیں۔ سب سے بڑا پروڈیوسر بھی چربا فلمیں بناتا تھا۔ لوگ اس حد تک نکالی سے ناواقف تھے کہ وہ جانتے بھی نہیں تھے اگر اشوک کمار نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھ کر مکالمہ بولا ہے تو محمد علی کو بھی اسی سیڑھی پر اسی طرح پاؤں رکھ کر وہی مکالمہ بولنا پڑتا تھا۔ آپا، کون بجا رہا ہے یہ ریڈیو؟ بند کرو اسے۔ نہیں معلوم کس کالج کا یونیفارم ہے لیکن گریجویشن میں پڑھنے والی ہیروئن جوڑا باندھ کر، ٹیکا جھومر گلو بند اٹکائے، سلما ستارے کا کام والا غرارہ یا لہنگا پہنے پھرتی تھی، اور ہیرو اپنی ماں کے سامنے اس کی سادگی کے قصیدے پڑھتا نہیں تھکتا تھا۔ مگر لوگ خوش ہیں، اصلی دنیا دکھی کرتی تھی۔ یوں بحروب بدل کر آپ کسی کی بھی زندگی میں ڈھل جاتے ہیں۔
وہ اپنی سائیکل سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لاپرواہی سے جیب میں اڑس کر سیمینار لائبریری کی طرف نکل جاتا۔ کلاس میں جانے سے قبل کتابوں میں گم وہ لیکچر کی دوبارہ تیاری ضرور کرتا تھا۔ دوسرے پیریڈ کے لیے اسے وافر وقت مل جاتا۔ وہ چونکہ جونیئر تھا اس لیے اس کو دن میں 2 پیریڈ پڑھانے ہوتے، ورنہ سینئرز کو ایک ہی کلاس لینی ہوتی تھی اور کسی دن وہ ایک کلاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بڑی باقاعدگی سے فیکلٹی کی ایسوسی ایشن اور ان کی سرگرمیوں میں بھی شریک ہوتا۔ طلبہ یونین اسے سخت ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی تھی۔ ہر روز اسے اپنے دروازے پر ایک گھٹیا سی دھمکی ٹیگ کی ہوئی ملتی۔ صبح کا آغاز وہ اس کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے، مسکراتے ہوئے چپڑاسی رمضان کے خیر مقدمی کلمات کے جواب سے کرتا۔ وہ جتنا اپنے طالب علموں میں مقبول تھا، یونین کے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ تھا۔ ان کے بقول اس کے خیالات اشتراکی تھے۔ وہ 5th کالمسٹ تھا اور کمیونسٹ نظریات کی بنیاد پر نئی نسل کو مذہب سے گمراہ کر رہا تھا، لہٰذا قابل گردن زنی تھا۔ ہم کسی پر الزام لگاتے یا اس کا یقین کرتے ہر 2 حالتوں میں تحقیق کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہاں سے فارغ ہوتا تو پیڈل مارتا سیدھا پارٹی کے نیوز پیپرز والے آفس چلا جاتا۔ لوگ سیاست میں تبدیلی کے لیے طالب علموں سے توقع لگاتے تھے۔ طالب علموں کی بڑی اہمیت تھی، مگر علم بیکار چیز تھی۔ ادارے بند ہو جاتے تو مہینوں بند رہتے۔ پڑھنا لکھنا کوئی ایسا ضروری عمل نہیں تھا۔ بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے اور پڑھ لکھ کر حد سے حد کلرک بھرتی ہو جاتے۔ سن 63 تک تاریخ کی کتابوں میں لارڈ وان ہیسٹنگز کے کارنامے اور کلائیو کی 2 عملی پڑھائی جاتی۔ پاکستان بننے کے 16 سال بعد تک انہیں یہ یاد ہی نہیں آیا کہ پاکستان بن گیا ہے اور یہ نصاب انگریز دے گیا تھا۔ وہ جسے آزادی حاصل کی تھی اس کا عہد کارنامے بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ تعلیم کی طرف اتنی سی بھی توجہ نہیں تھی۔ حکمرانوں کا سارا دھیان حکمرانی کے جوڑ توڑ پر تھا۔ اب کچھ نیا ہونے جا رہا تھا۔ پہلا الیکشن ہوگا، ووٹ ہوگا۔ جس نسل نے پاکستان بنایا اپنی اگلی نسل کو لاپرواہی سے پاکستان برباد کرتے دیکھ کر دکھی ہوتی، جی اٹھی تھی۔ اس الیکشن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اچھا ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، سر اٹھا کر جیے گا۔ ہر پارٹی اپنا اپنا موٹو لے کر آئی تھی۔ معاہدہ تاشقند سے دکھی لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان کا نیا نعرہ نصیب ہوا۔ دنیا بھر میں ایسے نعروں کی لہر پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پارٹیاں کہتی تھیں پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے۔ کچھ کہتی تھیں نہیں، 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم نے کہا تھا، قائد اعظم کو ہم بھولے رہتے ہیں، جب ضرورت پڑے اٹھا بھی لاتے ہیں اور جو بیان جی چاہے ان سے منسوب کر دیتے ہیں۔ قائد اعظم کا استعمال بھی محض ذاتی مفادات کے لیے ہو رہا ہے۔ 6 سے 10 تک ٹی وی کی نشریات ہوتی جس میں ویتنام اور لاؤس کی جنگ بندی کا غم دانشوروں کو کھائے جا رہا تھا۔ پاکستان کی سیاست پر بات کرنے کا رواج ابھی نہیں آیا تھا۔ ہم نے ہیرو بھی مانگ تانگ کر رکھے ہیں، ماؤ، مسولینی، چی گویرا، فیڈرل کاسترو، نیلسن منڈیلا۔ اپنا بڑے سے بڑا ہیرو بھی دانشوروں کو بونا لگتا۔ نیا سورج طلوع ہونے کو تھا۔ یحییٰ خان نے عام الیکشن کا اعلان کر دیا تھا۔ استحصالی طبقہ دم واپسی پر تھا اور بہت سی چیزوں کی طرح لفظ استحصال بھی نیا نیا رائج ہوا تھا۔ جاگیرداری نظام کا سورج بس غروب ہونے کو تھا۔ نئی نسل پر امید تھی۔ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں بدلا تھا۔ اب سب کچھ بدل جائے گا۔ بے حساب لوگ اپنے نظریات کے ہاتھوں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جو روزگار پر بحال تھے وہ معطل ہونے والوں کو نصیحت کرتے تھے۔ انقلاب کی خاطر قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ کل کی آس پر فاقے جھیلنے، کل جو بہت دور نہیں ہے۔ مزارے چپکے چپکے سر اٹھانے لگے تھے۔ کل ان سب زمینوں پر ان کا قبضہ ہوگا۔ زمین اس کی ہے جو اس پر ہل چلاتا ہے۔ کارخانے ان کے ہیں جو مشین چلاتے ہیں۔ کم از کم الیکشن کی مہم کے دوران تو ان کو یہی سمجھ میں آیا تھا۔ جب پہلی دفعہ مظلوم اپنی سیلف ریسپیکٹ کی خاطر ظالم کے سامنے تن گیا تو لوگوں نے جانا انقلاب کی پہلی اینٹ لگ گئی۔ انقلاب کی دوسری اینٹ الیکشن کے نتائج نے لگائی۔ پہلی دفعہ سیاست ایوانوں سے نکل کر گھروں میں داخل ہوئی اور گھر سیاسی اکھاڑے بن گئے۔ نئی نسل مزدور کی حامی تھی۔ حسن ناصر کا گمشدہ نام ابھر کر اوپر آیا۔ پرانی نسل نے اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق خود کو مختلف مذہبی جماعتوں سے نتھی کر رکھا تھا۔ تمام تر مذہبی اختلافات کے باوجود کچھ وہ جو داڑھی لمبی اور بے ترتیب رکھتے ہیں، کچھ وہ جو مٹھی میں داڑھی رکھ کر باقی تراش دیتے ہیں، کچھ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اذان سے پہلے درود آئے تو بڑبڑاتے ہوئے خفا ہو کر مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کچھ قبروں پر جاتے ہیں، باقی پوچھتے ہیں قبروں میں کیا رکھا ہے۔
दूसरे के नज़रिए को बर्दाश्त करने का कल्चर पैदा नहीं हुआ। इख्तलाफात इतने शदीद हैं कि हमारे सिवा सब के सब करोड़ हा साल जहन्नुम में जलेंगे। जन्नत दोज़ख में भेजने के इख्तियारात भी हम अपने पास रखते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान दूर दराज था। वहाँ के लोग यहाँ से और यहाँ के लोग वहाँ से बेखबर थे। मशरक़ी पाकिस्तान जैसे विलायत था। खबर का ज़रिया सिर्फ सरकारी था। सरकार जो खबर देना चाहती वही पहुँचती थी। 1000 मील पर फैले दुश्मन के इलाके को पार से खबर भी आती थी और तरदीद भी। वो नाराज़ थे। वो किससे नाराज़ थे? मगरबी पाकिस्तान की ज़मीन से, उसके ऊपर फैले आसमान से, लोगों से। अगर हुकूमत से नाराज़ थे तो उससे खुश कौन था? गिद्धों की तरह मंडलाते जहाज़ आसमान पर लपकते। फिज़ा उनके शोर से लर्ज़ उठती थी। जहाज़ से निकले तीरों जैसी शक्ल के बम सूरज की रोशनी में सिल्वर चमक पैदा करके कहीं गायब हो जाते। धम धम की आवाज़ कहीं दूर से सुनाई देती। उस धमक से आप गिन सकते थे कि कितने बम गिराए गए। ये दुश्मन के जहाज़ थे, लेकिन जैसे अपने घर के बाग में चहलकदमी करने आते थे और इत्मीनान से वापस हो जाते। जब आसमान पर जहाज़ों की आवाज़ें गायब हो जाती तो खतरे से आगाह करने के सायरन बजते। इब्तदाई 2-4 दिनों के अलावा कोई जहाज़ उनके ताक़ुब में उड़ता नज़र भी नहीं आया। वो उनको आसमानों में मनमानी करने का मौका देकर गालबन रेडार भी बंद कर बैठे थे। उनकी परवाज़ें इतनी नीचे थीं कि सेनों में बैठे लोग इस तवक्कुल पर जीते कि शायद बम उनका सर बचाकर दीवार से पार गिरे। ये जो मुसलसल धम-धम की आवाज़ें आती थीं, ये किसके सर पे बरसे? अखबारात सनसर में थे, इसलिए कोई खबर नहीं मिली। रेडियो सुबह से शाम तक एक गाना बजाता था। 42.5 फौजी जवाना ने 540 मारे ने। ब्लैक आउट में सर्दियों की तारीक रातें, ऊपर चिंगाड़ती हुई मौत, निहत्ते शहरियों पर बरसते बम और दिफा में बेबस नजर आता पाकिस्तान। खबर का कोई जरिया नहीं था सिवाय अफवाहों के। 7वां बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए चल पड़ा है। गो वो जूं की रफ्तार से रेंगता तब तक नहीं पहुंचा कि शिकस्त का आगाज हो गया। चीन मशरकी पाकिस्तान के करीब एक महाज खोल रहा है। मशरकी पाकिस्तान इंडियन फौज के खिलाफ दस्त बदस्त जंग कर रहे हैं। मायूसी की एक लहर थी। लोग मार्क टेली और डेविड शाक के बुलेटिन का इंतज़ार करते और अपना खून जलाते थे। पाकिस्तान की बर्बादी की खबरें सुनाते उनकी आवाज़ में अजीब सी सरशारी होती। वो मज़े ले लेकर सुनाते कि पाकिस्तान का खात्मा अब कितना करीब है। इतना छोटा सा मुल्क जिसकी कोई हैसियत, ना नामो निशान, ना आलमी बरादरी में कोई मर्तबा, ना कोई आइन, ना कोई सियासी निज़ाम, और बड़ी बड़ी ताकतें कैसे मिलजुल कर उसे ढाने पर तुल गईं। BBC मशरकी पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की कामयाबी की खबरें सुनाता था। सब हवाई अड्डे तबाह हो चुके थे। रेलवे स्टेशन और फौजी हेडक्वार्टर वीरान हो चले थे। ढाका नशरियात बंद थीं और मगरबी पाकिस्तान का रेडियो कहता था 42.5 फौजी जवाना ने 540 मारे ने। सलहट और जैसवर के बाद अब फौजें ढाका की तरफ बढ़ रही हैं। हम कहते हैं कि दुनिया झूठ बोल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में मजाक हो रहा था। सारी कौमें पाकिस्तान को आलमी जंग के खतरे से डरा रही हैं। बेबसी की उस कैफियत में जब जारे मुल्क को लाडले बच्चों की तरह मनमानी करते देखते हैं और ख़ुद पर फतह या पाता महसूस करते हैं और मदद करने वाली भी उसी की मदद को उठते हैं, तो कौम सिर्फ मायूसी से दुआ कर सकती है। लोग BBC सुने बगैर रह भी नहीं सकते और अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते हैं। अजीब इस्तराब है। सब्र से इंतज़ार भी नहीं किया जाता। जो गुजरनी है बस एकदम गुजर जाए। इब्तदाई 6-7 दिनों के बाद लाहौर शहर के आसमान पर सकूत तारी हो गया। पता नहीं कितने दिन से तो सायरन भी नहीं बचे थे। हर शख्स खुश फहम है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन अंदर से लरजता है। जंग के दिनों का सन्नाटा भी डराता है। दुश्मन मक्कार है और वो हमेशा होता है। हम अपनी हुकूमतों से बहुत पुरुम्मीद हैं। उम्मीद का और कोई सहारा भी नहीं। आम आदमी चौक के अंधेरे घुप में खड़ा एक दूसरे से ज़्यादा खुद को ढारस देता है। सन 65 में, सन 48 में, अब तक तो यही होता आया था। हुक्मरान नाअहल भी हों तो मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करते। मुल्क अपनी तमाम तर रेशा दवानियों, बाहमी इख्तलाफात और बड़े मुल्कों से दबकर रहने की पॉलिसी के बावजूद गैर महसूस सी तरक्की कर रहा है। चीनी यहाँ से ब्लैक एंड वाइट पाकिस्तानी TV बड़े फ़ख्र से ख़रीद के ले जाते हैं। खुद इंडियन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके हाथों में वो महीरुल कौल वाटर कूलर है जिसमें पानी 24 घंटे ठंडा रहता है। पाकिस्तान ने एक कपड़ा बनाया है।
فلیٹ کریپ، وہ اس کو انڈیا لے جانے کے لیے تگ و دو کرتے پھر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سفارش تلاش کرتے، وہ ایک دفعہ اس کو چھپا کر اپنی کسٹم پوسٹ سے گزر جائے تو پھر برسوں یہ کپڑا پھٹنے کا نام نہیں لیتا۔ لوگ پیٹ بھر روٹی کھاتے ہیں۔ ہم سب ہمیشہ سے پر امید تھے، ہم پہلے کی طرح ہندوستان کے ہوش ٹھکانے لگا دیں گے۔ لوگ مایوسی کی باتیں سننا نہیں چاہتے، لیکن ایسے کڑے وقت میں حکمران کہاں غائب ہے؟ یحییٰ خان جیسے بھی آیا تھا، ہم نے تو اس سے بھی اچھی امیدیں ہی وابستہ کی تھیں، لیکن اس ساری جنگ میں عوام خود کو تنہا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ لیڈرز کہاں تھے؟ قوم جیسی حقیر چیز سے جنگ کیسے کڑے وقت میں مخاطب ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہی بلڈی سویلین افواہیں اٹھتیں پھیلتیں، امیدیں کبھی ڈوب جاتیں، کبھی سر اٹھا لیتیں۔ مغربی آسمان پر اڑتی چیلوں کے سوا ایک سکوت طاری تھا۔ وہ بار بار تشویش سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتا۔ ہم تو پہلے بھی کچھ نہیں کر رہے تھے، پر اب تو وہ بھی جنگ نہیں کر رہے۔ زندگی قطعی بے معنی اور بالکل فضول ہو کر رہ گئی تھی کہ اطلاع آئی شام میں جنرل یحییٰ قوم سے خطاب کریں گے۔ اتنی طویل خاموشی اور قوم کو گہری مایوسی میں ڈبونے کے بعد، جنگ کا اتنا عرصہ چپ سادھنے کے بعد، اب آخر اس کو کیا کہنا ہے؟ لوگ گھروں سے نکل کر پھر چوک میں اکٹھے ہونے لگے۔ سنا ہے ڈھاکہ فال ہو گیا۔ جس نے پہلی مرتبہ منہ سے یہ عجیب و غریب کلمہ ادا کیا، سننے والے کانوں نے اس کو بے اعتباری سے سنا۔ لوگ ادھر سے ادھر اکٹھے ہونے لگے۔ سچ ہے، BBC کہتا ہے ڈھاکہ ڈوب گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، جو جہاں کھڑا تھا اسی جگہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ جنرل صاحب ٹی وی پر آئے تو ان کی صرف آواز آ رہی تھی۔ اسکرین پر ان کے مختلف سٹل پوز جیسے بطور ماڈل پیش کیے جا رہے تھے۔ ٹی وی پر نشر ہونے کے باوجود انہوں نے کیمرے کا سامنا نہیں کیا۔ شاید ابھی اتنی شرم باقی تھی کہ قوم کو یہ منہ کیسے دکھائیں، اور انہوں نے تصور کر لیا کہ قوم سب کچھ جانتی ہے۔ کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹ جانے کا مطلب شکست نہیں ہوتا۔ ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ کہاں تھی وہ جنگ جس کے جاری رکھنے کا وہ اعلان کر رہے تھے؟ تقریر میں کہیں یہ بھی نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا یا باقی ہے۔ لوگوں نے پھر خوش فہمیوں کا سہارا پکڑا۔ ڈوبتے ڈوبتے جیسے تنکا ان کے ہاتھ آ گیا، وہ پھر جی اٹھے۔ موت منظور تھی مگر شکست نہیں، کم از کم انڈیا کے ہاتھوں نہیں۔ لیکن رات کا بھی پہلا پہر بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ساری دنیا کے خبرنامے اور اخبار چیخ اٹھے۔ مشرقی پاکستان میں ہتھیار پھینک دیے گئے ہیں۔ ہندوستانی فوج فاتحین کی طرح ڈھاکہ میں داخل ہوئی۔ وہ ریڈیو کی ناو گھماتے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک جاتے یہ سمجھنے سے بالکل قاصر رہا کہ غیر ملکی پریس نہ ڈھاکہ کا تھا نہ انڈیا کا۔ پھر اس کی آواز میں یہ غیر معمولی مسرت کس بات کی تھی؟ پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل آج سے بڑا گربناک دن اور کوئی نظر نہیں آتا، جب لوگوں کو ذہنی طور پر سب اچھا ہے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اچانک آ پڑنے والی اس بے حرمتی نے لوگوں کو ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ہم ہار گئے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے۔ شاید ہم مقابلے کے بعد ہار جاتے تو اپنی ہی نظروں میں اس بری طرح تو نہ گرتے۔ جب سربراہ حکومت جانتا ہے کہ وہ قوم کے ساتھ صریح جھوٹ بول رہا ہے اور پھر بھی وہ ڈھٹائی سے بولے جاتا ہے تو سر اس کا نہیں جھکتا، پوری قوم کا جھکتا ہے۔ اس نے بڑی بے بسی سے سوچا، پتہ نہیں اب وہ سڑک پر کبھی پھر سر اٹھا کر بے فکری سے سیٹی بجاتا گزر سکے گا۔ لیکن اس کا سر اٹھا کر جینا سربراہان کے لیے کبھی کوئی اہم ایشو نہیں رہا۔ شکست کے اتنے بڑے واقعہ کے بعد نہایت اطمینان اور سکون سے اس کا اپنا بنایا ہوا آئین APP کی کریڈ پر آنا شروع ہوا، جیسے ملک میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کے لیے واقعی کچھ نہیں ہوا تھا۔ لوگ سکتے اور صدمے کی کیفیت میں چلے گئے۔ کچھ کے ہارٹ اٹیک کی خبریں آئیں، کچھ قائد کے مزار پر جا کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وہ رات پاکستان پر ایسا قہر بن کر ٹوٹی کہ مارے وحشت کے ملک بھر میں کسی کو نیند نہیں آئی۔ یہ ایک ایسی ہی رات تھی جس کی قسم کھائی گئی تھی۔ گھنٹہ بھر کی تقریر تھی، فل بدی۔ لوگ اپنے اپنے ٹی وی کے نزدیک آ کر مایوسی سے بیٹھ رہے۔ کیا ہوگا؟ اب کیا فائدہ؟ اب حد سے حد اور کیا چیز آپ کو ڈرا سکتی ہے؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ اب مغربی پاکستان بھی ٹوٹ جائے تو ہم اس کو بچا نہیں سکتے۔ ہم مشرقی پاکستان کو بلند بانگ دعووں کے باوجود بچا نہیں سکے تھے۔ ایک بے گور و کفن لاش سامنے پڑی تھی، دوسرا آخری دموں پر تھا، آخری ہچکی کا منتظر۔ غیر ملکی پریس اور دنیا بھر کے حکمرانوں کی آوازیں خوشی سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک پاکستان کی بولی لگا رہے تھے۔ بچا کچا پاکستان ایک ہفتے کی مار ہے، 3 دن کی مار ہے، چند گھنٹوں کی مار ہے۔
ہندوستان جب چاہے مغربی پاکستان پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ معاملہ پاکستان کا ہو تو اقوام عالم کو اپنا ہیومن رائٹس والا منشور بھی یاد نہیں رہتا۔ وہ جوش و خروش سے ظالم کے پیچھے کھڑے اس کی پشت پناہی کرتے رہتے ہیں۔ کہیں سے کوئی مری مری صدا بلند بھی ہوتی ہے تو بس یوں ہی اپنا احتجاج تاریخ میں ایک اچھے انسان کے طور پر درج کرانے کے لیے۔ عین اس وقت جب ہم ایک یتیم لاوارث بچے کی طرح سردی سے ٹھٹھرتے بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے زمانے بھر کی اٹھی ہوئی انگلیاں سہنے کو پڑے تھے، اس وقت ٹی وی کی یہ تقریر کیا آس بندھائے گی؟ وہ حکمرانوں کے ہاتھوں ایسے صدمے سے دو چار ہوئے جس میں ان کی کوئی خطا بھی نہیں تھی۔ ہندوستان میں موجود مسلمان جب ہندوؤں کی زیادتی کا شکار ہوتے تو چوری چوری پاکستان کی طرف ضرور دیکھتے تھے۔ انہوں نے خود سے سوچ رکھا تھا، پاکستان ایک دن لال قلعے پہ پرچم لہرانے ضرور واپس آئے گا، جامع مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، لیکن کیسے پڑھی جائے گی؟ وہ پاکستان کی طرف نا امیدی سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے تو اپنی 93,000 بندوقیں دشمن کے پیروں میں گرا دی تھیں۔ شاید پاکستان کی منتظر ان کی یہ آخری نسل تھی۔ اگلی نسلوں نے والدین کی ان خواہشات سے توبہ مانگ لی۔ مفتوحہ قوموں کی تاریخ ہمیشہ فاتح ملک میں لکھی جاتی ہے، لہٰذا پاکستان کا نہ صرف جغرافیہ تبدیل کیا گیا بلکہ اس کی ساری قدیم تاریخ اس کے منہ پر مار دی گئی۔ ملک کے ایک حصے میں ماتم کی کیفیت تھی، اسی ملک کے دوسرے حصے میں جشن منایا جا رہا تھا۔ سو ہم نے اپنے دکھ سکھ الگ کر لیے تھے، یا شاید کبھی ایک تھے ہی نہیں۔ ایسی ساکت تصویریں دیکھنے میں آ رہی تھیں جس میں اپنی قوم کے لوگ دشمن کے کمانڈر ان چیف کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اس کی ممنونیت کا دم بھر رہے تھے۔ اپنی قوم جس سے نجات کے لیے انہوں نے 100 سال یکو تنہا جنگ لڑی تھی۔ شاید دوست اور دشمن کے کردار وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ان 4 دنوں میں پاکستان سے محبت رکھنے والوں کا اس حصے میں چن چن کر قتل عام کیا گیا۔ خبریں آتی تھیں کہ چند دن گلی کوچوں میں ہمارے بھولے بھالے سپاہی دفاع کی جنگ لڑتے رہے اور تاریخ میں جنگجو کہلائے۔ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا اس پر وقت خاموش ہے۔ اس وقت تک کے لیے جب آسمان کھلے ہوئے سرخ گلاب کی مانند پھٹ جائے گا۔ قیامتیں بار بار بھی گزرتی ہیں۔ گھروں میں لوگ اسی سکتے سے اس برفیلی اسکرین کے سامنے دم بخود بیٹھے تھے جو ان پر 4 دن سے طاری تھی۔ کسی کو کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ امیدیں بھی آخر کہاں تک ساتھ دیتی ہیں؟ بھٹو صاحب نے بولنا شروع کیا۔ ان کا ایک ہاتھ میز پر اور دوسرا کرسی کے ہتھے پر تھا۔ وہ پشت سے ہلکی سی ٹیک لگائے تقریر کر رہے تھے، بلکہ یہ تقریر بھی نہیں تھی۔ نہایت سنجیدگی سے وہ قوم سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آواز ہموار، پرسکون اور پرعزم تھی۔ دیوار کے کونے سے ٹیک لگائے عباس رشید کرسی پر بیٹھے اضطراری حالت میں پاؤں جھلاتے بڑے بھائی، ہمیشہ کا بے فکرہ چھوٹا لیکن نہایت فکر مندی سے ایک ایک لفظ پر غور کرتا۔ آج کے دن ہر گھر میں اسی طرح کھڑے اور بیٹھے لوگ اسی امید اور نا امیدی کے جال میں الجھے آس کا دیا جلانے کو تیار صرف ایک شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح پھر ایک نئی صبح طلوع ہوئی تھی۔ رات بھر کے اندھیروں کے بعد جب حافظ صاحب نے آج کا تازہ اخبار کی صدا کے ساتھ اخبار صحن میں اچھالا تو روشن دن سامنے تھا۔ آج بہت دن بعد باورچی خانے سے پراٹھوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایک اور نیا دن، ایک اور نیا سورج۔ شیخ مجیب اپنے بنائے ہوئے وطن روانہ ہوئے۔ نیب آزاد ہو گئی۔ حمود الرحمن حالات و واقعات قلم بند کرنے بیٹھ گئے۔ بھٹو صاحب انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے آستینوں تک کوہنیاں چڑھائے گریبان کھولے کمر پر ہاتھ رکھے گھنٹوں باتیں کیا کرتے۔ ایسے اجتماع اس نسل کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہجوم تھا یا کسی گھنے درخت کے ہوا سے لرزتے پتے، وہ اس قدر محبوب تھے کہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام کا ٹھٹ لگ جاتا۔ انہی میں ایک بڑا لیے دیے رہنے والے عباس رشید کونے میں کھڑے ایک ٹک ان کی طرف دیکھتے تھے۔ ملک میں ترقی کی پھر سے جھلک نظر آنے لگی۔ سٹیل مل، ایٹمی ری ایکٹر، معراج ری بلڈ، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، اوپن یونیورسٹی، تعلیم بالغاں، دوسری طرف آرٹس کونسل تھی۔ نہایت مہذب سٹیج تھا۔ ٹی وی اپنے اس عہد میں ڈرامے کی معراج پر تھا۔ دیکھنے والی آنکھ نے پہلے پہل یہ بھی دیکھا کہ ایک بڑی گاڑی کسی ریڑے سے ٹکرائی تو سوٹے ریڑے والے نے نہیں کھائے۔ روٹی کپڑا مکان ملا کہ نہیں کو تاریخ میں اس کی بھی کوئی گواہی نہیں ملتی، لیکن روٹی کپڑا جن کا مطالبہ تھا وہ تو اندھا دھند اس کی پیروی میں بھاگے جاتے تھے۔ یہ کہانی نہیں تھی، پھر بھی ایک دفعہ کا ذکر سے شروع ہوئی تھی، اور چونکہ قصہ نہیں تھا لہٰذا وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے پر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔
پتہ بھی نہیں چلا کیسے، لیکن پاکستان اس حادثے سے گزر کر اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اسلامی سمٹ کانفرنس ہوئی، ہر طرف اسلامزم کا چرچا ہوا۔ ڈاکٹر قدیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے۔ دنیا بھر میں بھٹو بھٹو پاکستان پاکستان شروع ہو گیا۔ پاکستان پھر خار بن کر کھٹکنے لگا۔ لوگوں کو آزادی صحافت بھی یاد آ گئی، اپنے وہ حقوق بھی یاد آنے لگے جو انہیں کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہوا، یہ بھی یاد آ گیا۔ جو حق انہوں نے 25 سال سے مانگنے کی جرات نہیں کی تھی، وہ سب یاد آ گئے۔ اور جب لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا اب ملک کبھی مارشل لا سے دوچار نہیں ہوگا، تو وہ ہتھیار جو دشمن کے قدموں میں گرائے گئے تھے وہیں سے اٹھا کر اپنے ہم وطنوں پر تان لیے گئے۔ انگریز کے بجائے ٹھنڈی سڑک بے پناہ ہجوم سے اٹی پڑی تھی۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی، نعروں سے مزین پلے کارڈ اٹھائے مشتعل گروہ پانی کے ریلے کی طرح آگے کی طرف بڑھتا، توڑ پھوڑ کرتا، آگ لگاتا رواں دواں تھا۔ ایسے ہی قافلے بھاٹی اور ناصر باغ کی طرف بھی جا رہے تھے۔ اس ٹھنڈی سڑک نے ایسے بہت سے انقلابات دیکھے تھے، سب سے زیادہ پتھر کھائے تھے، آگ لگوائی تھی یا شیشے توڑوائے تھے۔ اسی سڑک پر طالب علموں نے گولیاں کھائی تھیں، یہی خون بہے تھے۔ وہ اب اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اپنے سینے پر گزرنے والے اس حادثے کو بے توجہی سے دیکھتی تھی۔ حادثوں کے بعد حادثے، فساد کے بعد فساد، کہیں کوئی خاتمہ نہیں۔ حال تاریخ کی راوی نہیں، وہ بیان نہیں کر سکتی۔ ان تمام تر المیہ واقعات کے بعد کیا کہیں کوئی خوشگوار نتیجہ بھی نکلا؟ عباس رشید نے سڑک سے پار اپنی محبوب دکان کی طرف دیکھا۔ جلوس گزر گیا تھا، کتابوں کی دکان کے شٹر اٹھائے جا رہے تھے۔ شٹرز کے پیچھے کے نیلے شیشے کرچی کی صورت فٹ پاتھ اور کمرے میں بھرے تھے۔ دیکھ کے پروفیسر، اپنی عمر سے دگنے سفید بالوں والے بزرگ نے اسی کے قدموں میں بکھرے کانچ سے بچنے کی تنبیہ کی تھی۔ کوئی بتائے، چپڑاسی نے شیشوں کی کرچیاں سمیٹتے بیزاری سے کہا۔ اگر الیکشن میں بے ایمانی ہوئی تو ہم نے کروائی تھی کیا؟ وہ ہر دفعہ ہمارے شیشے کیوں توڑ جاتے ہیں؟ اس سے بہت سے ایسے سوال کیے جاتے تھے جن کا جواب وہ کبھی اپنے طالب علموں کو بھی نہیں دے سکا تھا۔ وہ چپ چاپ شیلف میں لگی کتابوں کے جیسے پیچھے منہ چھپا کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے نالائق شاگرد سوال کا جواب نہ آنے پر منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ اسے اپنی نالائکی کا اعتراف بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک جلوس گزرے گا، جب تک وہ گزرتا رہے گا دکان کے شٹرز بند رہیں گے۔ زندگی جیسے لمحوں کا کھیل تھی، پردہ گرتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، لیکن سامنے بس ایک ہی منظر ہے جو بار بار گزرتا ہے۔ شیلف کے پیچھے ٹہلتے کسی شخص نے جیسے چونک کر دیکھا۔ پروفیسر عباس؟ جی فرمائیے۔ وہ بہت مصروف نہیں تھا، لیکن اپنے پہچان لیے جانے کا جیسے عادی سا ہو گیا تھا۔ آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں؟ اسے لمحے بھر کو کوفت سی ہوئی، ایک اجنبی شخص اس سے کیا سوال کرے گا؟ ان حالات میں عام آدمی کیا پوچھتا ہے؟ وہ لا علم نہیں تھا، لیکن سیاست نے اسے اکتا دیا تھا۔ اب تو ایک وقت ہوا جب سے شتر مرغ کی طرح اس نے ریت میں سر دے رکھا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے جھنجھلا کر سوچا۔ وہ ملک کی بگڑتی صورتحال اور ممکنہ اگلے مارشل لا کی کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلا کیسے بیزاری سے چائے کے گھونٹ بھرتے وہ مخاطب کی طرف مکمل متوجہ ہو چکا تھا۔ اس میں کچھ تھا جو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میرا نام سلمان ہے، میری ایک چھوٹی سی فرم ہے، مجھے ذاتی طور پر کوئی شکایت بھی نہیں، لیکن میں ان حالات سے مایوس ہو چکا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی پاکستان چھوڑ کر اوروں کی طرح دبئی نکل جاؤں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ پروفیسر نے ذرا بلند آواز سے دہرایا۔ تم جانتے ہو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان صرف مارشل لا نہیں ہے۔ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر روٹی مانگتا ہے تو نکچڑی سے نکچڑی بیگم بھی اپنا آرام تج کر اٹھتی ہے اور سوالی کو خالی پیٹ اپنے دروازے سے واپس جانے نہیں دیتی۔ یہ پاکستان ہے۔ ایک ایک پیسہ جوڑ کر آخری عمر میں حج کو جاتے، پھولوں میں لدے سفر کرتے بوڑھے پھوس حاجی پاکستان ہے۔ پڑوسی کی بیٹی بیاہنے کے لیے پیسہ جوڑ کر جمع کرتے لوگ پاکستان ہیں۔ کسی کی عزت پر روتے بیان کرتے، کوسوں کا فاصلہ جوتیاں سر پر رکھ کر طے کر کے غم بانٹنے آتے پاکستان ہے۔ جب آپ کے بچے گھر میں گھس کر سب سے پہلے دادا دادی کو سلام کرتے ہیں، اور جب دادی گھر واپسی تک تسبیح ہاتھ میں پکڑے ان کی حفاظت کی دعا مانگتی رہتی ہے، یہ روایت پاکستان ہے۔ اور جب ہندوستان سے لاشوں بھری ٹرین لاہور کے اسٹیشن پر آ کر رکتی ہے تو وہ پاکستان ہوتا ہے۔ تم مجھ سے گواہی لیتے ہو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان دانشوروں کے کھیت کی مولی نہیں، وہ میری رائے کا محتاج نہیں۔ وہ کرسی کھسکا کر میز دھکیلتے بغیر پلٹ کر دیکھے باہر نکل گیا۔
میں تم سے ایک بات کہوں، میری بات مانو گے؟ لارنس کے دیو ہیکل درختوں کے نیچے رویشوں پر ٹہلتے سلمان نے اس کی طرف دیکھا۔ کہو، ویسے بغیر بات سنے میں تسلیم کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ وہ کتنے عرصے سے ہر وقت کی بحثوں میں الجھے لاہور کا چپا چپا پھرتے تھے۔ اس ایک پہلے سوال کے سوا اس نے کبھی کوئی دانش سے ماورا بات نہیں کی تھی۔ کتنی مدت بعد عباس کو لگا وہ کسی شخص سے کہہ سکتا ہے وہ کچھ جس کی اسے وضاحت نہیں دینی ہوتی۔ ماشاءاللہ بہت سخت ہے، لوگ بے رحمی سے سزا پا رہے ہیں، ہم اپنی زبان پر تھوڑا سا کنٹرول کر لو۔ نہیں، اس نے کوڑا جواب دیا، میں نہیں مان سکتا، یاد رکھو میری حق گوئی پاکستان ہے۔ اور جب اس کے ہاتھ پاؤں ستلی کی سی موٹی رسی سے جکڑ کر اس کو لکڑی کے اس کھانچے سے باندھا گیا جس کو ٹکٹکی کہا جاتا تھا، حملہ آور ہنٹر لہراتا بھاگتا ہوا آتا، صرف قدموں کی دھمک سے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا سنائی دیتا، کیونکہ وہ پشت سے حملہ کرتا تھا۔ سزا پر عمل درآمد کرانے والوں نے اس کی قمیض اور بنیان دونوں اتروا دی تھیں۔ پچھلے کتنے دنوں سے وہ قلعہ میں بند ایسی اور اس سے بدتر شرمناک حالتوں میں گزرتا آیا تھا۔ حالانکہ وہ بچپن سے اتنا شرمیلا تھا کہ کبھی کمرے میں تنہا بھی بنیان پہن کر نہیں گھوم سکتا تھا۔ وہ اس سے کیا چاہتے تھے، وہ کسی سے بھی کیا چاہتے تھے، وہ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ وہ سب سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن خوف کے اس انتظار کی یہ بدترین قسم تھی کہ کب وہ لہراتا ہوا اچانک آپ کی ننگی پیٹھ پر انگارے کسی جلتی ہوئی کاٹ سے ٹکرائے گا۔ اس نے تہیہ کیا تھا وہ حلق بند رکھے گا، چیخ کو حلق میں گھونٹ کر کوڑے مارنے اور عملے کے تماش بینوں کی تفریح تباہ کا ذریعہ نہیں بنے گا، لیکن جب چمڑے کی پتلی تار اس کے شانے سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے تک اسے کاٹتی چلی گئی تو بلا ارادہ اس کا منہ کھلا، درد سے بھری ایک کرہ اس کے حلق سے آزاد ہو گئی۔ دم بخود کھڑا سلمان اس کو دور سے دیکھتا تھا۔ اس کے ملنے والوں میں اس کو سزا پاتے دیکھنے کا اسے یارہ تھا یا نہیں، بس منہ اٹھا کر چلا آیا تھا۔ وہ نہ عباس رشید کے بندے ہاتھ پاؤں کی طرف دیکھتا تھا، نہ کوڑا لہرا کر بھاگتے آتے شخص کے چہرے پر مشقت کا پسینہ ڈھونڈتا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بھاگتے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ دھپ دھپ دھپ۔ کوڑے اسلامی سزا ہے، جنرل کا دفاع کرتے محفل میں بیٹھے اس کے ہمنوا بڑبڑاتے تھے۔ اگر آپ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تو مرتد ہیں، تکلیف تو صرف پہلا کوڑا لگنے کی ہوتی ہے، ایسے ہی زبردستی کے شہید بنتے ہیں یہ لوگ، اسی کے بعد کمر سن ہو جاتی ہے، تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، ان کے خیال میں پاکستان کا ہر شہری اس قابل تھا کہ اسے کوڑوں سے دھن کر رکھ دیا جائے۔ جب پولیس کی وین ہتکڑی ڈالے اس کو واپس لے کر چلی تو وہ اس سے ملے بغیر چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ رہا۔ اسے لگا وہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ کتنی دیر سامنے کا منظر دھواں دھواں رہا، یہاں تک کہ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور فضا میں تحلیل ہو گئے۔ ایک جملہ تم کہنے سے رہ گئے تھے عباس رشید، اس نے بنا کسی کو مخاطب کیے کہا تھا۔ کہو میری پشت پر کوڑوں کے 5 داغ پاکستان ہیں۔ وہ اس بھیانک خواب سے بیدار ہوا تھا جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ حلق میں پیاز کی شدت سے کانٹے چبھ رہے تھے، جیسے وہ برسوں سے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ میٹرس سے اٹھا، کھلی فضا میں سانس لینے کو بےتاب، ستاروں بھرے آسمان کے نیچے آیا، صحن میں لگے نلکے سے منہ لگا کر جیسے اس نے سیروں پانی پیا۔ پانی اس کی باچھوں سے نکل کر گرتا، اس کے گریبان کو بھگوتا، اس کا دامن شرابور کر چکا تھا، اور پیاس تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس نے کلائی بلند کر کے ستاروں کی مدھم روشنی میں وقت دیکھنا چاہا۔ 2:20 ہوئے تھے۔ ڈائل کے ننھے سے چوکور خانے میں لکھا تھا 4 اپریل 1979۔